کچھ کہانیاں پوری ہو کر بھی ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ ادھوری رہ کر بھی امر ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی ہی پریم کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ سچے پیار پر یقین رکھتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی کوئی بھی داستان آپ سے مس نہ ہو، اور ہاں، ویڈیو کو لائک ٹارگٹ آج ہم رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ پیار کی قدر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شاید کبھی واپس نہیں آئے گا؟ آج کی لو سٹوری اسی انتظار اور امید کے بارے میں ہے۔ اگر آپ بھی کبھی اس دور سے گزرے ہیں تو کامنٹ میں اپنا حال بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی ایک سبسکرائب سے ہمیں ایسی اور بھی سچی کہانیاں آپ تک پہنچانے کی ہمت ملے گی۔ اجنبی سایہ اور پرانی حویلی۔ شملہ کی وادیوں میں استھت نیلگری حویلی سالوں سے ویران تھی، شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور۔ ادویت کھنہ اپنی ایک نئی کتاب لکھنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ادویت ایک مشہور لیکھک تھا جسے سسپنس اور تھرلر لکھنے میں مہارت حاصل تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی بے رنگ تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ ہوا میں کچھ بھاری پن ہے۔ پہلے ہی دن اسے لائبریری میں ایک ڈائری ملی۔ ڈائری کے پنے پرانے اور پیلے پڑ چکے تھے، لیکن اس کی خوشبو تازہ تھی، بالکل چمیلی کے پھولوں جیسی۔ ڈائری کے آخری پنے پر لکھا تھا: انتظار ختم ہوگا جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپے گا اور سچ لہو سے لکھا جائے گا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، زویا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ کوئی راز چھپا رہی ہو۔ اس نے کہا کہ وہ پڑوس کے ولا میں رہتی ہے، لیکن ادویت کو حویلی کے پرانے کیئر ٹیکر نے بتایا تھا کہ آس پاس میل تک کوئی نہیں رہتا۔ ادویت اور زویا کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زویا اسے ان جگہوں پر لے جاتی جہاں سناٹا کچھ کہتا تھا۔ ادویت کو زویا سے پیار ہونے لگا، لیکن اس کے من میں سسپنس کی سوئی ابھی بھی اٹکی تھی۔ عجیب گھٹنائیں۔ ادویت جب بھی زویا کا ہاتھ پکڑتا اسے زویا کی نبض محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حویلی کی دیواروں پر رات کو پرچھائیاں ناچتی دکھائی دیتی۔ ایک رات ادویت نے زویا کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ گھنے جنگلوں کے بیچ ایک پرانے قبر کے پاس جا کر غائب ہو گئی۔ ادویت نے طے کیا کہ وہ اس سسپنس کی تہہ تک جائے گا۔ اس نے ڈائری کو پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ اسے پتا چلا کہ 1920 میں اس حویلی میں ایک قتل ہوا تھا، ایک لڑکی کا جس کا نام زویا ہی تھا۔ تیت کا پردہ فاش۔ سسپنس تب گہرا گیا جب ادویت کو حویلی کے تہخانے میں ایک پینٹنگ ملی۔ پینٹنگ میں ہو بہو زویا تھی۔ اس کے بغل میں جو شخص کھڑا تھا اس کی شکل ادویت سے ملتی تھی۔ ادویت کو سمجھ آ گیا کہ یہ صرف اتفاق نہیں، وہ کسی پرانے جنم کے جال میں یا پھر کسی گہری سازش میں پھنس چکا ہے۔ تبھی اسے کیئر ٹیکر کی ایک چٹھی ملی جس میں لکھا تھا: ساودھان، یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، صرف یادیں رہتی ہیں جو زہر بن چکی ہیں۔ بے زویا کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن چہرہ پتھر جیسا تھا۔ اس نے کہا: تم واپس کیوں آئے ادویت؟ پچھلی بار تم نے مجھے مار دیا تھا، کیا اس بار تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو؟ کہانی میں سب سے بڑا موڑ یہاں آتا ہے۔ ادویت کو یاد آتا ہے کہ وہ کوئی لیکھک نہیں، وہ دراصل ایک مانسک اسپتال کا مریض ہے جسے نیلگری حویلی میں ایک ایکسپیریمنٹ کے تحت رکھا گیا ہے۔ زویا اس کی ڈاکٹر ہے جو اسے پرانے صدمے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ٹویسٹ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ادویت یہ سچ سویکار کرنے والا ہوتا ہے، اسے ڈاکٹر زویا کی میز پر وہی پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری میں ڈاکٹر نے لکھا تھا: مریض کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ میں واقعی 100 سال پرانی وہی زویا ہوں جو اپنا بدلہ لینے آئی ہوں۔ ادویت کا سر چکرانے لگا۔ سچ کیا تھا؟ وگیان روحانی
حویلی کی لائٹیں بند ہو گئیں، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور زویا اس کے کان میں بدبدائی، عشق مکمل ہوتا ہے یا تو نکاح سے یا پھر موت سے۔ اگلی صبح پولیس کو حویلی میں کوئی نہیں ملا، نہ ادویت نہ زویا، بس میز پر ایک نئی کتاب رکھی تھی جس کا نام تھا عشق داستان۔ اس کے پنے ابھی بھی گیلے تھے، جیسے کسی نے اسے خون سے لکھا ہو۔ تہخانے میں زویا کے ہاتھ میں چمکتا خنجر دیکھ ادویت پیچھے ہٹا، جیسے اس کا پیر ایک پرانی زنجیر سے ٹکرایا۔ وہ گر پڑا۔ زویا اس کی اور بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے پر ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی مسکان۔ ادویت، یا کہوں وکرم، زویا کی آواز گونجی، 100 سال پہلے بھی تم نے اسی جگہ میرا خون بہایا تھا، تمہیں لگا تھا کہ موت ہمیں الگ کر دے گی۔ جیسے ہی زویا نے خنجر اٹھایا، اچانک حویلی کی چھت سے تیز سفید روشنی گری، دیواروں کا پلسٹر جھاڑنے لگا، پینٹنگ غائب ہونے لگی۔ ادویت نے آنکھیں موند لی، تب اس نے آنکھیں کھولی تو نہ وہاں تہخانہ نہ پرانی حویلی، پہلا سچ وگیان کا جال۔ ادویت ایک سفید کمرے میں تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں بلکہ ڈرپ لگی تھی۔ سامنے زویا کھڑی تھی، لیکن اس نے سفید کوٹ پہنا تھا۔ اس کے گلے میں ڈاکٹر زویا، سینئر سائیکیٹرسٹ کا کارڈ تھا۔ شانت ہو جاؤ ادویت، زویا نے نرم لہجے میں کہا، تم ایک گہرے سیمولیشن میں تھے، نیلگری حویلی تمہارے پوروجوں کی تھی، لیکن وہ سالوں پہلے ڈھہ چکی ہے۔ تم ایک مانسک ٹراما کے مریض ہو، جسے لگتا ہے کہ وہ لیکھک ہے۔ ادویت ہکا بکا رہ گیا۔ ڈاکٹر زویا نے اسے بتایا کہ اسے اسکیزوفرینیا ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس کے دماغ میں وہ یادیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے ڈر کا سامنا کر سکے۔ جسے وہ ڈائری سمجھ رہا ہے، وہ دراصل اس کے کیس کی میڈیکل فائل تھی۔ انتم ٹوسٹ، موت کی خوشبو۔ ادویت کو ایک پل کے لیے راحت ملی کہ وہ قاتل نہیں، بس بیمار ہے۔ ڈاکٹر زویا اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر اپنی راؤنڈ پر چلی گئی۔ ادویت اٹھا اور اپنی میز پر رکھی اس میڈیکل فائل کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے فائل کے پنے پلٹے، اس کا خون جم گیا۔ پنوں کا رنگ سفید، فائل کے اندر کے پنے اچانک پیلے اور پرانے ہونے لگے۔ خوشبو، تال کی فینائل کی گند غائب ہو گئی اور کمرے میں پھر سے تازہ چمیلی کی خوشبو پھیل گئی۔ ڈاکٹر کے نوٹس فائل کے آخری پنے پر ڈاکٹر زویا کی ہینڈ رائٹنگ بدل چکی تھی۔ اب وہ وہی فاؤنٹین پن والی لکھاوٹ تھی جو اس نے حویلی کی ڈائری میں دیکھی تھی۔ وہاں لکھا تھا، یہ بیوقوف ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ وہ وگیان سے روحوں کو قید کر سکتا ہے۔ ادویت، تم نے اس دن مجھے مارا تھا کیونکہ میں تمہاری نبض نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ آج دیکھو، میرے پاس جسم ہی نہیں تو نبض کہاں سے ہوگا۔ میں نے بس اس ڈاکٹر کا شریر ادھار لیا تاکہ تمہیں اس جگہ لے جا سکوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ تبھی ادویت نے کھڑکی کے کانچ میں اپنا پرتیبندھ ریفلیکشن دیکھا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر زویا کھڑی تھی، لیکن کانچ میں اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا اور 100 سال پرانا دکھ رہا تھا۔ اس نے وہی خنجر ادویت کے گلے پر رکھ دیا۔ عشق مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ بدبدائی، عجیب رہسیمئی لطف کے ساتھ۔ اگلے دن سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ادویت اکیلے کمرے میں ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیوار کی طرف دوڑ لگائی، جیسے کہ وہاں کوئی دروازہ ہو۔ وہ دیوار سے ٹکرایا نہیں بلکہ اس میں سہج آبزرو لیا گیا۔ پولیس کی چھان بین میں ملا۔ ڈاکٹر زویا کا اصلی شو اسپتال کے اسٹور روم میں ملا، جسے مرتے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ ادویت کے بستر پر ایک کتاب ملی جس کے آخری پنے پر لکھا تھا "دی اینڈ"، لیکن وہ سیاہی سے نہیں بلکہ تازہ انسانی خون سے لکھا تھا۔ اسپتال کے اس سفید کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ادویت کو اپنی ہی دھڑکنیں کسی نگاڑے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر زویا کے جانے کے بعد اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، شملہ کی وہ دھند جسے وہ حویلی کی بالکنی میں دیکھتا تھا، اب اسپتال کی اونچی دیواروں کو نگل رہی ہے۔ وہم کی پرتیں،
अद्वैत ने मेज पर रखी उस फाइल को फिर से छुआ। उसे उम्मीद थी कि यह कोई बुरा सपना होगा, लेकिन कागज का खुरदरापन हकीकत था। ऐसे ही उसने पन्ना पलटा, फाइल के बीच से एक सूखी हुई चमेली की कली गिरी। वह कली गिरते ही फर्श पर ताज़ा हो गई, जैसे उसमें जान आ गई। देखते ही देखते अस्पताल की सफेद टाइल्स पर खून की लकीरें उभरने लगी। मिलकर एक नाम लिख रही थी, विक्रम। अद्वैत चिल्लाया, यह मुमकिन नहीं। जोया ने कहा था कि मैं बीमार हूँ, यह सब मेरे दिमाग कर रहा है। कमरे के कोने में रखे बड़े से आईने में हलचल हुई। अद्वैत ने डरते हुए उसमें देखा। आईने में उसका अक्स नहीं था। आईने के अंदर वही पुरानी नीलगिरी हवेली का कमरा दिख रहा था। वहां 1920 के दौर का अद्वैत विक्रम खड़ा था, जिसके हाथ खून से सनी थे। आईने के अंदर से विक्रम की आवाज आई, अद्वैत, तुम भाग नहीं सकते। तुमने सिर्फ मेरा चेहरा नहीं पाया, तुमने मेरे गुनाह भी विरासत में लिया। रूहें माफ नहीं करती, वे इंतजार करती हैं एक ही शख्स, एक ही जगह और एक ही खंजर का। जोया का असली रूप। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। डॉक्टर जोया अंदर आई, लेकिन उसकी चाल बदल चुकी थी। वह अब एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक दुल्हन की तरह लचक लचक कर चल रही थी। उसने सफेद कोट के नीचे से खून की बूंदें टपक रही थी। उसने अद्वैत के करीब आकर उसके चेहरे को छुआ। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अद्वैत, उसने फुसफुसाते हुए कहा, डॉक्टर जोया बहुत बहादुर थी। उसने कोशिश की थी कि विज्ञान से तुम्हारी यादें मिटा दे। उसे क्या पता था कि मैं तुम्हारी यादों से नहीं, तुम्हारे खून से बसी हूँ। अद्वैत ने लड़खड़ाते हुए पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया? जोया मुस्कुराई, वही जो तुमने 100 साल पहले मेरे साथ किया था। अब वह और मैं एक ही हैं। उसकी आवाज मेरा बदला। हवेली की लाइटें पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ जोया की आंखें चमक रही थीं। अद्वैत को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। दीवार पीछे हटने लगी और अस्पताल का कमरा धीरे धीरे उसी पुरानी हवेली के तहखानों में तब्दील हो गया। अद्वैत को एहसास हुआ कि समय एक चक्र है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई अस्पताल, वह शायद कभी वहां से निकला ही नहीं था। वह उस अनंत कैद का हिस्सा बन चुका था, जहां प्यार और नफरत एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अगले दिन जब पुलिस नीलगिरी हवेली के खंडरों में पहुंची, जहां शहर के रिकॉर्ड के हिसाब से 50 साल पहले गिर चुकी थी, तो उन्हें वहां कुछ अजीब मिला। हवेली के मलबे के बीच एक बिल्कुल नया टाइपराइटर की मशीन रखी थी। मशीन में एक कागज फंसा था, जिस पर कहानी का आखिरी वाक्य अभी अभी लिखा गया लगता था, इश्क मुकम्मल हुआ, क्योंकि अब हम दोनों ही रूह हैं। के नीचे दो कंकाल मिले, एक 100 साल पुराना और एक बिल्कुल ताज़ा, जिसने आधुनिक कपड़े पहन रखे थे। ताज़ा कंकाल की उंगलियों में वही पुरानी अंगूठी थी जो 1920 में विक्रम खन्ना की थी। के लोग आज भी कहते हैं कि शिमला के धुंध में अगर आपको चमेली की खुशबू आए, तो समझ लेना कि अद्वैत अपनी अगली कहानी के लिए किसी नए अजनबी की तलाश में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लेकर आऊँ? तो कमेंट में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है।